الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة، نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو توحید کے حوالے سے چل رہی ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، ایک لکھنا اور اس ایک کے لیے جد و جہد کرنا، تو اس حوالے سے ہم نے دو تین چیزیں جو تھیں وہ سمجھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سوچ میں نہیں آ سکتی، عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، یعنی مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس اللہ کو اپنے ذہن میں سمجھنا۔ اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے والی چیز نہیں، ماننے والی چیز۔ انسانی عقل چونکہ محدود ہے،
اس کی سوچ محدود ہے، اللہ تعالیٰ لامحدود ہے۔ تو عقل میں وہ چیز آتی ہے، سوچ میں وہ چیز آتی ہے جو عقل سے ناقص ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عقل میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں آتا، فہم میں نہیں آتا۔ ہماری عقل کا تو یہ حال ہے، قرآن کریم کی ہم آیت پڑھتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ یہ جتنی زمینیں اور جتنے آسمان ہیں ان کا نور ہے۔ وہ جو میں نے تشبیہ کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر اس قسم کی آیات آ جائیں جہاں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہو، اللہ کے پاؤں کا ذکر ہو، تو وہاں آپ کا دھیان ان ہاتھوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ جو ہمارا پاؤں ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی چونکہ آج ہم نے آگے کا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے تو یہاں بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں فوری طور پہ یہ جو سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، ہمارا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے، اور پھر مولویوں کے مناظرے شروع ہو جاتے ہیں نور بشر پہ۔ بھائی جب اللہ کو نور کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی دھیان اس روشنی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ روشنی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مخلوق ہے، یہ مادہ ہے۔ جہاں مادے پہ بحث ہوگی، یہ روشنی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو بات ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس سے بھی آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ آسمانوں کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ زمین کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس اللہ پر ایمان لائیں گے تو آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کو اس نور سے تشبیہ دے دی جائے۔ اللہ کے ذاتی نور کا کسی کو نہیں علم، اس کی ذات کا جو نور ہے وہ کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں، کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی۔ بلکہ اگر قرآن کریم کو آپ پڑھیں، اس کی صفت کی جو نور کی تجلی ہے وہ اگر پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ اپنے قدموں پہ قائم نہیں رہ سکتا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، تو ارشاد ہوا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی وہ جو اللہ کی ذات کا نور ہے اس کو تو کوئی پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکے۔ اب جو چیز میرے ذہن میں ہی نہیں آتی اس کے اوپر ہم نے مناظرے رکھے ہوئے ہیں کہ نبی پاک نور تھے یا بشر تھے۔ بھائی تمہارا دھیان اس روشنی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ جب جنت میں اپنی زیارت کروائے گا تو وہ ان آنکھوں سے نہیں ہوگی، یہ آنکھیں تو
اس کا دیدار کر ہی نہیں سکتی، اس کے لیے وہ آنکھیں بھی تمہیں اور عطا کرے گا، اور اپنی شان کے مطابق وہ آپ کو زیارت کروائے گا۔ اب وہ جو حدیث سارے علماء لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب اس حقیقت کا میرا ذہن ادراک ہی نہیں کر سکتا، احاطہ ہی نہیں کر سکتا، تو میں اس پہ بحث کیا کر سکتا، اس کی مثال کیسے دے سکتا؟ تو بندوں نے ان باتوں میں بہت دھوکے کھائے، اور اکثر میں لوگوں کو دیکھو جی یہ بھی نور اللہ کا، یہ بھی نور، بھائی وہ جو اللہ کا نور ہے اس کا کسی کو علم نہیں، یہ ایمان کا نور ہے جس سے آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ ذات کے حوالے سے جو بات تھی، یہ تھوڑی سی میں نے ساری ابھی بات نہیں کی، تھوڑی سی میں نے بات آپ کے سامنے یہ 3-4 جمعوں کے اندر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی نہ کوئی تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، اور مختصر بات یہ ہے کہ مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کو سمجھ سکے، اس کا کوئی احاطہ کر سکے، اس کا اپنے دماغ میں کوئی ادراک کر سکے۔ اس لیے قرآن نے شروع میں یہ کہا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جیسے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اور صفات بھی وہ کچھ وہ صفات ہیں جو قرآن کریم میں ذکر ہوئیں، کچھ وہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، وہ صفاتی نام ہیں سارے۔ ایمان کا جہاں تک تقاضا ہے وہ میں بات آپ سے کرنے لگا، اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان۔ تو صفات میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ مولا کریم جن صفات کا مجھے علم ہے اور جن کا نہیں علم، میں تیری تمام صفات پر ایمان لاتا ہوں۔ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، جن صفتوں کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں ہے، میں ان تمام صفات پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلاً اس کی ایک بڑی صفت جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، وہ ہے اس کا خالق ہونا۔ یہ کائنات پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کی تخلیق ہے، وہ خالق ہے۔ اب وہ خالق بھی تنہا ہے، ہاں، یعنی جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، کسی سے اس نے مدد نہیں لی، کسی سے مشورہ نہیں لیا، یعنی اس کی صفات کو اس اعتبار سے دیکھنا ہے، چونکہ صفت جو ہے وہ ذات سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں قرآن نے حکم پتہ ہے کیا دیا ہے کہ اللہ کو جو آپ نے پہچاننا ہے اس کی صفات سے پہچاننا، ذات کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ ظاہر ہے انسان کی یہ شروع سے تغذو رہی ہے کہ وہ اپنے معبود کو، اپنے خالق کو پہچانے، تو پہچان آپ نے جو کرنی ہے وہ اس کی صفات سے کرنی ہے۔ خالق ہے، تنہا ہے، اس نے اکیلے یہ کائنات بنائی ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کوئی معین نہیں اس کا،
وہ تنہا خالق ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ سارے بت تم جتنے بھی معبود تم نے بنائے ہیں ان کو اکٹھا کر لو تو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بات میں نے صفات کے اعتبار سے شروع اس لیے کی ہے کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو خالق ہوتا ہے، آگے صفت اس کی معبود آنی ہے نا، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ بات شروع یہاں سے ہونی ہے کہ عبادت کس کی جاتی ہے، پرستش کس کی جاتی ہے، جو خالق ہوتا ہے۔ تو فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے بھی اکٹھے ہو کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، اگر ان کے ہاتھ سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب بھی کتنے کمزور ہیں اور مطلوب بھی کتنے کمزور ہیں۔ یہ اللہ مثال بیان فرمایا، ساتھ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، تم نے اللہ کی وہ عزت نہیں کی جو اللہ کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ یہ تم نے اور معبود بنا کے اللہ کے شریک کھڑے کر کے تم نے وہ کام کیا ہے کہ جو اللہ کی عزت اور قدر کرنی چاہیے تھی وہ تم نے نہیں کی۔ اللہ لقوی عزیز، وہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے بات ہی یہی رکھی تھی۔ میرے پیغمبر نے کوئی لمبی چوڑی باتیں ہی نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے ان کے سامنے یہی ایک بات رکھی تھی کہ اگر تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اگر تمہارے بتوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے تو بتاؤ۔ تو عبادت تو اسی کی ہوگی جو خالق ہے، مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو جب خالق ایک ہے، تنہا ہے، عیسائیوں نے کہا جی ہمارے پاس دلیل ہے۔ بھائی عیسائی جو تھے وہ اللہ کی ذات میں چونکہ شریک ٹھہراتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ قرآن کریم نے بھائی لکھی ہوئی ہے یہ بات، لیکن اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس احسان کو یاد کرو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی اور تمہاری والدہ پہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیے اور تمہاری ماں پر انعام کیے۔ اذ ایدتک بروح القدس،
اور پاک روح کے ساتھ تمہاری مدد کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا. تم نے پنگوڑے میں بھی بات کی، اور کہل کہتے ہیں 30 سال سے جو زیادہ عمر ہوتی ہے، 40 سال کے قریب، عربی زبان میں اس کو کہل کہتے ہیں کہ تم بچپن میں بھی بات کی تم نے اور بڑھاپے میں بھی بات کرو گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نے تمہیں کتاب سکھائی، علم عطا کیا کتاب کا، والحکمہ، اور حکمت عطا کی، والتوراۃ والانجیل، تمہیں تورات سکھائی، انجیل سکھائی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک پرندہ بناتا ہوں مٹی سے، من الطین ہے مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، بیزنی، میرے حکم سے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو مٹی کا پرندہ بنایا وہ میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور پھر وہ میرے ہی حکم سے، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں پھونک ماری نا تو اس نے اڑنا شروع کر دی. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، تم کوڑوں کے کوڑ دور کرتے ہو، اندھوں کو بینا کرتے ہو میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، تم مردوں کو زندہ کرتے ہو میرے حکم سے. یہ جتنے معجزات ہیں، انہوں نے کہا دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو پرندہ بنایا، تخلیق کیا، اس میں پھونک ماری، اس نے اڑنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مٹی بھی ہم نے بنائی تھی، وہ معجزہ ہم نے عیسیٰ کو عطا کیا تھا. اللہ جو خالق ہے وہ مٹیریل کسی سے نہیں لیتا. عیسیٰ نے پرندہ مٹی کا بنانا ہے تو اس کو مٹیریل اللہ سے لینا پڑتا ہے. اب مٹی سے وہ پرندہ بنا لے تو وہ اڑ نہیں سکتا جب اللہ حکم نہ دے. مردے کو اگر عیسیٰ زندہ کرتا ہے تو میرے حکم سے کرتا ہے. تو یہ جتنے افعال انبیاء کے معجزات کی صورت میں، اس پہ تفصیل سے بات تو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی. میرے مولا علی سرکار کا نہج البلاغہ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی توحید جو ہے اس کو اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. کائنات جو ہے یہ اللہ کا فعل ہے، تو اس فعل کا فاعل صرف ایک ہی ہے. یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تفویضیہ. جیسے آپ کام کسی کو تفویض کر دیتے ہیں. سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ سرکار میں ایک قبیلے کے پاس سے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے صرف 2 چیزوں کا. ایک تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا ہے اور ایک اس نے علی کو تخلیق کیا. بس ان 2 چیزوں کا خالق ہے.
باقی آگے جو ساری کائنات تخلیق کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے تخلیق کی ہے۔ یہ جو پیدا ہوتے رہے فرقے میں ان کی تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو تفویض کرنا ہوتا ہے نا، کام کسی کے سپرد کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فارغ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علی کو پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فارغ ہو گیا، اب آگے ساری کائنات کی تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے کی۔ تو سرکار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن پاک کی آیت یاد کروائی۔ فرمایا جب تم واپس جاؤ گے تو ان کو قرآن کی یاد سنانا۔ ام جعلوا للہ شرکا خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہ قل اللہ خالق کل شیء۔ فرمایا کیا لوگوں نے، قرآن کہتے ہیں ہم جعلوا للہ شرکا، کیا لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بھی بنا لیے اور مددگار بھی بنا لیے؟ خلقوا کا خلق ہی، کہ کچھ چیزیں تو اللہ نے بنائیں اور کچھ اس کے شریکوں نے بنائیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، اور اب لوگوں کو شبہ پڑ گیا کہ اللہ نے کس کو بنایا اور دوسروں نے کس کو بنایا۔ قل اللہ خالق کل شیء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دو کہ اس ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، ہر شے قل اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جا کے قرآن کی آیت سنانا۔ آج کے بعد وہ یہ بات نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف دو ہستیوں کو تخلیق کیا اور باقی بعد میں انہوں نے تخلیق کی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں واپس گیا کوفہ میں اور جا کے ان لوگوں کے سامنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سامنے رکھی اور قرآن کی میں نے یہ آیت سنائی، تو ایسے ہو گیا جیسے ان کے منہ میں کسی نے پتھر ٹھونس دیا ہے اور ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ اب یہ جو آگے سورہ انعام کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ آیت بھی زرتشتوں کے نظریے کے سامنے آئی تھی۔ زرتشتوں نے پتہ کیا نظریہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ خالق دو ہیں، جو ہمارا اللہ ہے وہ صرف اچھی اچھی چیزیں تخلیق کرتا ہے، نیکی کا خالق ہے۔ وہ پیچھے نظریہ بڑا محبت والا تھا، وہ کہتے تھے ہم اپنے اللہ کے ساتھ یہ بات منسوب ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا اللہ برائی کا بھی خالق ہے۔ اب بات تو بڑی ذہن کو لگتی ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ خالق دو ہیں، جو ہمارا اللہ ہے وہ صرف نیکی کا خالق ہے اور برائی کا خالق اور ہے۔ ہمارا اللہ برائی تخلیق نہیں کرتا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز، اس میں جو کچھ بھی ہے، من الظلمات وجعل الظلمات والنور، روشنی کا خالق بھی وہ ہے اور اندھیرے کا خالق بھی وہ ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے خالق اور مان لیا تو پھر معبود بھی دوسرا ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی پھر یہ برائی ابلیس کی طرف سے آتی ہے۔ فرمایا یہی تو
نظریہ توحید ہے جو تمہیں سمجھانا ہے کہ اگر نبیوں کا خالق اللہ ہے تو ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا خالق کوئی اور نہیں۔ اگر خالق اور مان لیا جائے تو پھر معبود بھی اور ماننا پڑے گا، یہ اتنی اہم بات ہے۔ اس لیے ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے اور نبیوں کا خالق بھی اللہ ہے، دن کا خالق بھی اللہ ہے، رات کا خالق بھی اللہ ہے۔ تمہیں دونوں راستے بتا دیے گئے، روشنی والا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے، اندھیرے والا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور اس لیے ہم جب ایمان اللہ تعالیٰ پہ لاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا جملہ، ساتویں چیز بڑی اہم ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ذرا غور و فکر کر کے ایمان کا تذکرہ نہیں نہ کیا، ایمان نہیں لائے۔ جب آپ وہاں پہ یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یوم الآخر، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، کتابوں پر آپ ایک جملہ کہتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، میرا مقدر اچھا ہے یا برا ہے مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، من اللہ تعالی، وہ میرے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے کہ میرا مقدر دیکھ، اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ تجھے اپنے اللہ پہ یقین نہیں کہ اس نے تیرا مقدر کیسا بنایا ہے۔ تو یہ بھی خالق کے حوالے سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے اللہ پر یقین رکھوں کہ میرے مقدر کا خالق ایک ہی ہے، میرے مقدر کے خالق دو نہیں ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے جس نے کوئی چیز بنائی ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ، بات ختم ہو گئی۔ ایک بندے نے پوچھا تھا امام صاحب سے، سرکار توحید، آپ نے فرمایا کون سی توحید؟ عیسائیوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے نہ، قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ وہ ہمارے حکم سے بنایا، وہ اڑا بھی تو ہمارے حکم سے، مردہ زندہ ہوئے تو ہمارے حکم سے۔ اس دن ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ سمجھانے کے لیے فرمایا یہ اس عیسیٰ کو پوجتے ہیں، اس عیسیٰ کو الہ سمجھتے ہیں، اس کو خالق سمجھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہماری توحید یہ ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کو عیسیٰ بھی سجدہ کرتا ہے۔ کیا فرق ہے ہماری اور ان کی توحید کا؟ تو ہمارے لیے تو بات اور بھی آسان ہے، یہ ہم ضرورت نبوت میں جا کے بات کریں گے انشاءاللہ کہ انسانوں نے دھوکہ کیسے کھایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا لوگوں نے دھوکہ کھانا تھا۔ یہاں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے تو اللہ کی اور نبی کی محبت ایک ہو گئی، اس نبی سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت، یہاں پہ آ کے اطاعت ایک ہو گئی، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ فضل ایک تھا، رحمت ایک تھی، دھوکے کے بڑے چانس تھے، لیکن کیا توحید کا پیغام میرے پیغمبر نے دیا کہ اس امت نے اسی بات کو سامنے رکھا
کہ جس محبوب کو اتنی شانیں عطا کی وہ پھر بھی ہمیں یہ سبق دے کے گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اس شان پہ جا کے بھی اس اللہ کو عبادت کرتا ہوں، اسی کو سجدہ کرتا ہوں، تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کو محمد نے بھی سجدہ کیا۔ کیا فرق ہے جو جس توحید کو ہم مانتے ہیں، جو چاہیں تو اشاروں سے بادل لے آئیں، ہم پھر بھی دھوکہ نہیں کھاتے، چاہیں تو جابر کے بچے سامنے زندہ کر دیں، اس امت نے پھر بھی سجدہ اللہ کو کیا ہے، درختوں کو حکم دیں تو چل پڑیں، پتھر کلمہ پڑھیں، سورج پلٹ آئے، ساری کائنات نبی پاک کے حکموں پہ چلے اور سجدہ پھر اللہ کو کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ خدا، وہ الہ، وہ خالق کیسا ہوگا جس نے ایسا محمد پیدا کیا۔ کیا آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے پیغمبر کے حوالے سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے صرف اس صفت کا تذکرہ کیا ہے جو صفت آگے جا کے عبادت کا باعث بنتی ہے کہ عبادت ہم نے اس کی کرنی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں ایمان والوں کو نہیں کہا، اے انسانوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا۔ تو پیدا کرنے والا جو ہے عبادت اسی کی جاتی ہے۔ اور کبھی ذہن میں یہ نہ آئے جب اللہ نے میرے نبی کو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی کسی سے مدد نہیں لی تھی، کسی سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ خالق بھی یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذات اور صفات کے حوالے سے ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔